اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، من قبل، ان سے پہلے، ومن ذریتی، اور ان کی ذریت سے۔ کن کی ذریت سے؟ یا ان کی فرمایا ہے، ہی کا مطلب ان کی، کن کی؟ اب کن کی کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اکثر فرماتے ہیں ان کی سے مراد نوح علیہ السلام ہے، جن کا بھی ذکر گزرا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام مانیں گے تو جتنے بھی انبیاء آ رہے ہیں سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو زیادہ تر کی رائے یہ کہ اس ان کی سے مراد نوح علیہ السلام مان لیجئے، تاکہ سارے انبیاء اس سے کور ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام بھی مانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ماننے سے ایک دو جو انبیاء اس میں ذکر ہوں گے وہ آپ کی اولاد سے نکل جائیں گے۔ تو زیادہ تر رائے کہ ان کی سے مراد کون سے نبی لیے جائیں؟ حضرت نوح علیہ السلام لیے جائیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد دو نبی ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی اولاد میں سے داؤد ہیں، وہ سلیمان ہیں، وہ ایوب ہیں، وہ یوسف ہیں، وہ موسیٰ ہیں، وہ ہارون ہیں، اور یہ سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، حسن سلوک کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ترتیب ہے وہ انبیاء کی خصوصیات کی وجہ سے ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا فرمائی تھی؟ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 ہے، اور اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ اور یہ ہماری طرف سے ہماری توحید پر ایک بہت قوی دلیل ہے، حجت ہے۔ آتَيْنَاهَا ابراہیم، جو کہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، عَلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اور بے شک اللہ رب العزت تمہارا رب حکمت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ یہاں پر 7ویں سپارے کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے، اور 3 کوارٹر 7 سپارے کے ہمارے بحمداللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اس آیت کو پچھلی آیت سے ربط کیجئے اور اس مسئلے کو سمجھیے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی زمانے میں شرک کرتے ہیں۔ بائبل کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ UK کے ایک علامہ صاحب ہیں، ان کا ایک یہودی سے مکالمہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل کے ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شرکیہ باتیں ہیں، اور نبی تو کبھی شرک کرتے ہی نہیں ہیں، کوئی دور ان پر گزرتا ہی نہیں ہے شرک کا۔ تو یہودی نے اس کے رد میں کہا کہ قرآن نے بھی حضرت ابراہیم کے شرک کو بیان کیا۔ تو اگر تم بائبل پر اعتراض کرتے ہو کہ شرک کی باتیں اس لیے وہ حصہ بائبل کا نہیں ہے بلکہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، تو قرآن میں بھی نبی کی طرف شرک منسوب کیا گیا۔ تو علامہ عبد المجید صاحب جو برسٹل میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس سے سوال کیا کہ قرآن کریم میں کہاں اس کی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی نے شرک کیا؟ تو جو کل ہم نے پورا مکالمہ پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس یہودی نے ان آیتوں کو پیش کیا۔ وہ آیتیں کیا تھی؟ وہ جو کل ہم نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی، اور ستارے کو دیکھا تو قال ھذا ربی۔ اب قال ھذا ربی کا علماء نے ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کیا یہ میرا رب ہے، لیکن اگر آپ اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے تو کیا کا لفظ جو ہے نا عربی میں نہیں ہے۔ قال مانے کہا، ھذا کا معنی یہ، ربی کا معنی میرا رب۔ اس کو انگلش میں کہیں گے تو کہوگا ہی سیڈ دس از مائی لارڈ۔ یہ کوسچن ایبل جملہ نہیں ہے، یعنی از دس مائی لارڈ نہیں ہے، یہ کیا یہ میرا خدا ہے۔ ھذا مانے یہ،
ربی مانے میرا رب. تو اب اس جملے پر علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، اور کوكب یعنی ستارے کو دیکھ کر کہہ رہے قال ھذا ربی، کہہ رہے یہ میرا رب ہے. ھذا ربی نہیں کہہ رہے کہ کیا یہ میرا رب ہے. تو اس سے مراد کیا؟ علماء نے بہت سارے جواب دیے. کچھ علماء نے جو قدیم علماء ہیں، آج سے 500-1000 سال پہلے کے جو مفسرین گزرے، انہوں نے ایک بات لکھی. کچھ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے جملے کیے تھے جب وہ نابالغ تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے. تو اس وقت آپ نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، آپ نے ستارے کو دیکھا تو کہا قال ھذا ربی. اب یہ چند علماء نے کہا کہ یہ نابالغی کے عالم میں کہا تھا. اس کے جواب میں دوسرے علماء نے کہا کہ جناب نبی نابالغ بھی ہو اس وقت بھی شرک سے معصوم ہوتا، نبی شرک نہیں کر سکتا، استغفر اللہ العظیم. تو یہ توجیہ پیش کرنا کہ یہ نابالغی کی عمر میں ایسا ہوا تھا، یہ توجیہ پیش کرنا درست نہیں ہے. اب پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو ان متقدمین علماء نے، ان قدیم علماء نے جواب یہ دیا کہ ھذا سے پہلے حمزہ محذوف مانے، کہ آپ یہ کہہ رہے تھے قال ھذا ربی، کیا یہ میرے رب ہے؟ یا تنزیہ کہہ رہے تھے قال ھذا ربی، کیا یہ میرے رب ہیں؟ اس کا جواب علامہ عبد المجید برسٹل جو والے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. اور علامہ غلام رسول شہیدی صاحب نے اپنی تفسیر تبیان الفرقان میں انہوں نے علامہ مجید کے قول کو نقل کر کے کہا کہ یہ وہ بات انہوں نے کی ہے کہ جو اس سے پہلے کسی تفسیر میں نہیں کی گئی، اور یہ سب سے بہترین بات انہوں نے کہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو شرک کے گرد و غبار سے بچاتی ہے. وہ بات انہوں نے کیا کی اور واقعی دل کو لگنے والی ہے. کل دوپہر میں ہی میں نے اس کو پہلی مرتبہ پڑھا اور میرے بھی علم میں پہلی مرتبہ یہ قول آیا. اس سے پہلے جو علماء نے بیان کیا تھا یقیناً وہ اقوال تو ذہن میں تھے، تو میرا ذہن میں یہ آیا کہ میں اس قول کو، کیونکہ مجھے اتنا اچھا لگا وہ قول، تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ کل درس میں اس کو بیان کروں گا آپ کے سامنے. تو علامہ سعیدی صاحب نے لکھا کہ اس سے پہلے متقدمین کی کسی تفسیر میں یہ جواب نہیں ملتا جو علامہ عبد المجید کے دل پر اللہ نے اس نورانیت کے ساتھ اس کے جواب کو القاء فرمایا. وہ کیا تھا؟ اللہ نے یہ جو کل ہم نے آیتیں پڑھی تھیں، آیت نمبر 76، 77 اور 78، جس میں پہلے یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے کس کو دیکھا تھا؟ ستارے کو. پھر کس کو دیکھا تھا؟ چاند کو. پھر کس کو دیکھا تھا؟ سورج کو. پھر تینوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ قال ھذا ربی، قال ھذا ربی. تو کہا قالا کے اندر یہ کہا اس نے کہا، لیکن یہ نہیں ہے قال ابراہیم نے کہا. قالا کہا تو اس کا سبجیکٹ کہاں ہے؟ ہی سیٹ، ہو از ہی، کس نے کہا؟ تو علامہ عبد المجید نے اس کے جواب یہ دیا کہ اس سے پیچھے چلیے تو اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلیہۃ، کہ تم بتوں کو بناتے اور ان کا معبود بھی بناتے ہو، اپنے تراشتے بھی بتوں کو بناتے ہو. تو اس سے مراد کہ اللہ عبد المجید کہتے ہیں کہ ایک کنورزیشن ہوئی ہے، ڈائلوگ ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر اور ابراہیم علیہ السلام کے. تو جو ہی سیڈ ہے نا اس میں ہوئی ہی جو ہے وہ آزر ہے. ہی کون ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ستارے کو دیکھنے لگے تو اب آزر نے کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. تو اس کے رپلائی کے اندر حضرت ابراہیم نے کہا کہ جو ڈوب جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو اب قال ہی سے مراد کون ہے؟ ہی سے مراد آزر نے کہا یہ چاند میرا رب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ڈوب جائے، غروب ہو جائے، یہ رب میرا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر آزر نے کہا کہ یہ سورج ہے اور یہ بڑا ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر. تو یہ تینوں قالا سے مراد، اس میں کسی بھی جگہ قالا کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں ہے، صرف یہ کہا ہے اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ آزر ہے، اور اس کے رپلائی میں جواب دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آزر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم خود بخود نہیں کہہ رہے، اس کی دلیل اگلی آیت ہے جس کے اندر کہا کہ وحاجہ قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جب یہ دلیل دی تو ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا. تو پتہ چلا جھگڑا تبھی ہوگا کہ جب کسی بندے سے بات کی جا رہی ہوگی، ڈائلاگ کیے جا رہے ہوں گے. تو علامہ عبد المجید نے اس پہلو کو بیان کیا جو اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا.
سب نے یہ جواب دیا کہ نہیں جناب، یہاں حمزہ محذوف ہے اور وہ سوالیہ جملہ ہے کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں قال اہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن انہوں نے اس آیت کے پورے مفہوم کو ہی الگ طریقے سے بیان کیا، کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ ہی نہیں ہے، یہ پورا جملہ کس کا ہے؟ آزر کا، جو کہ چچا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو وہ اب اللہ تعالیٰ 16ویں رکوع کی اس پہلی آیت میں کہہ رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور ہم نے یہ قوی دلیل اپنی توحید پر کس کو دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ نرفع درجات من نشاء، اور ہم نے جس کے چاہتے ہم درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، اور بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب جو یہ رکوع ہے 16واں رکوع 7ویں سپارے کا، قرآن کریم میں سب سے زیادہ انبیاء کے نام اس رکوع میں ہیں، یعنی جس کو اگر ایک ساتھ کئی انبیاء کے نام پڑھنے ہوں تو 7ویں سپارے کے 16ویں رکوع کو پڑھ لے۔ اس چھوٹے سے رکوع میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کے نام اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو تحفہ کیے، ہدیہ کیے اسحاق اور یعقوب۔ اسحاق علیہ السلام کا تحفہ دیا اور یعقوب علیہ السلام کو تحفہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کون سی بیوی سے ہیں؟ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے۔ اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دادا کون لگے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو ہدیہ کی۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ کرنا، ہم نے گفٹ کی۔ یہ ہبہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جس عمر میں حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ایسی ایج میں اللہ رب العزت نے آپ کو اسحاق عطا فرمائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ہبہ کی ان کو اسحاق اور یعقوب۔ كُلًّا هَدَيْنَا، اور وہ سارے کے سارے ہدایت پر تھے۔ اس سے مراد کیا؟ ان کو ہم نے نبوت عطا فرمائی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، من قبل، ان سے پہلے، ومن ذریتی، اور ان کی ذریت سے۔ کن کی ذریت سے؟ یا ان کی فرمایا ہے، ہی کا مطلب ان کی، کن کی۔ اب کن کی کے بارے میں دو اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اکثر فرماتے ہیں ان کی سے مراد نوح علیہ السلام ہے، جن کا بھی ذکر گزرا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام مانیں گے تو جتنے بھی انبیاء آ رہے ہیں سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ تو زیادہ تر کی رائے یہ کہ اس ان کی سے مراد نوح علیہ السلام مان لیجئے، تاکہ سارے انبیاء اس سے کور ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام بھی مانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ماننے سے ایک دو جو انبیاء اس میں ذکر ہوں گے وہ آپ کی اولاد سے نکل جائیں گے۔ تو زیادہ تر رائے کہ ان کی سے مراد کون سے نبی لیے جائیں؟ حضرت نوح علیہ السلام لیے جائیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد دو نبی ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی اولاد میں سے داؤد ہیں، وہ سلیمان ہیں، وہ ایوب ہیں، وہ یوسف ہیں، وہ موسیٰ اور موسیٰ ہیں، وہ ہارون ہیں، اور یہ سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، حسن سلوک کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ترتیب ہے وہ انبیاء کی خصوصیات کی وجہ سے ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا فرمائی تھی؟ بادشاہی، اور جو قوت اور اختیار ملتا ہے تو وہ علامت ہوتی ہے شکر کی، کہ اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرمائی تو وہ اللہ کے بہترین شاکر تھے۔ اب بادشاہی کے بعد فوراً ذکر کس کا آیا؟ وہ ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام یہ صبر کے بھی پیکر ہیں، شکر کے بھی پیکر ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے نکالا گیا، بازاروں میں بیچا گیا، پھر مصر کا آپ کو حاکم بنایا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو صبر ملے گا، ایوب علیہ السلام کی زندگی میں بھی صبر ملے گا، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایوب علیہ السلام کے اندر پہلے صبر ملے گا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کا عزیز مصر بنایا، بادشاہ بنا دیا، ملک عطا فرما دیا، نبوت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی، اور ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کے بعد دوبارہ سے اولاد عطا فرما دی۔
تو ان کی دونوں کی ذات صبر کا بھی اور شکر کا بھی مرکز ہے۔ پھر فرمایا وموسیٰ وہارون، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت پر قوی دلائل اور معجزات عطا فرمائے، یعنی جو معجزات ہیں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو بڑے درجنوں معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں ان کے ساتھ میں عطا فرمائے۔ اب آگے چلیے جو آیت نمبر 45 ہے، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، یہ 4 نبیوں کا ذکر ہے۔ کل من الصالحین، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ صالحین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمام کے تمام نیک لوگ ہیں۔ ان 4 کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ لوگ دنیا سے کٹ آف کرنے والے تھے، اتنے زیادہ سوشل نہیں تھے، یعنی اس لحاظ سے زہد و تقوی اپناتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو شادی بھی نہیں کی۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس، ان 4 کا ذکر فرمایا، اور ایک ساتھ ان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ ان 4 کے اندر جو زہد و تقوی و قناعت اور دنیا سے بے پرواہ ہونے کی صفت پائی جاتی تھی، اس لیے ان 4 کا الگ ذکر کیا۔ پھر آگے فرمایا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور ایک نبی ہے یسع، ان کا نام اتنا سننے میں نہیں آتا، یسع یہ بھی نبی کا نام ہے۔ یسع کے بارے میں اقوال ملتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام کے اولاد ہیں، بیٹے ہیں ان کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے پہلے کا ان کا زمانہ ہے، اور ایک روایت میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو یہ ذکر ملتا ہے۔ وہ اسماعیل والیسع، اور اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ہدایت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ جو سارے کے سارے 17 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اور اللہ نے ان کو تمام عالم پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ تمام عالم کہہ دیا تو صرف دنیا نہیں رہی، بلکہ عقبہ میں بھی، فرشتوں میں بھی، ملائکہ میں بھی پتہ چلا سارے عالم سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اس آیت سے شیعوں کا بھی رد ہوتا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، کوئی امتی کبھی بھی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر کا بہت بڑا مقام، سیدنا عمر فاروق کا بہت بڑا مقام، سیدنا علی مرتضیٰ عثمان غنی کا بہت بڑا مقام، لیکن کتنا بھی بلند مقام ہے وہ صحابی ہیں، امتی ہیں، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کو کسی نبی کے برابر کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت قرآن کی کہتی ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے سارے عالم پر ان نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا اس مسئلے کو سمجھیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اگر مانیں تو 2 انبیاء نکلیں گے۔ وہ کون کون سے؟ یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم سے پہلے کا ہے، تو اس لیے اب ان کی اولاد کہیں گے حضرت ابراہیم کی تو یونس علیہ السلام اس لسٹ سے نکل جائیں گے، اور لوط علیہ السلام یہ ہیں حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہونے کی وجہ سے یقیناً ذریت میں نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی سے مراد کون سے نبی لیے جائیں؟ نوح علیہ السلام، تاکہ سارے انبیاء اس میں آ جائیں۔ ایک اور بات یہاں سمجھیے، وہ یہ ہے کہ کیا بیٹی کی اولاد کو نانا اپنی اولاد کہہ سکتا ہے؟ جیسے ایک شخص آیا ایک صحابی کے پاس، اس نے کہا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں حضور کی اولاد ہیں، کیا قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ نسب کہاں سے چلتا ہے؟ نسب چلتا ہے بیٹے سے، تو قرآن میں اس کی دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل پر اس صحابی نے آیت پڑھی، انہوں نے کہا پڑھو ساری آیات کو، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، سب پڑھتے ہوئے آئیے، اور پھر پڑھیے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا گیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، اور مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے اگر بھول نہ گئے ہوں آپ؟
حضرت عمران، کیا نام ہے؟ حضرت عمران، سورہ آل عمران نے پڑھی تھی، حضرت عمران. اور حضرت عمران جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے کیا لگے؟ نانا. اور نانا کی نواسے کو اولاد قرار دیا قرآن نے، کیونکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی اولاد کہا. تو یہ بات بتاتی ہے کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، اور ان کی نسل میں آنے والے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو ہیں، لیکن ان نواسوں کو ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے. ایک مرتبہ امام حسن چھوٹے تھے اور حضور منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لایا، اپنے گود میں اٹھایا، اپنی ران پر بٹھایا اور کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار. ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. تو حضور نے امام حسن کو نواسا نہیں بلکہ بیٹا کہا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، کیونکہ اللہ میرے اس حسن بیٹے کے صدقے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. کس کی وجہ سے؟ امام حسن کی وجہ سے. اور امام حسن کی وجہ سے کن لوگوں میں صلح ہوگی؟ مسلمانوں کے. کس کے؟ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح ہوگی. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے بچپن میں کہا تھا امام حسن کے لیے، اور امام حسن کو جب حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد رضی اللہ عنہ خلافت ملی تو آپ نے امت کی اتحاد کی خاطر، امت کی یونٹی کے خاطر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی. اور وہ جو جنگیں ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے قتل و قتال ہو چکا تھا، امام حسن کی وجہ سے ان دو گروہ کے اندر صلح ہونے پائی. اور حضور کی وہ بشارت اور وہ پیشن گوئی جو امام حسن کے لیے تھی وہ بھی ثابت ہوئی. اور حضور کے اس قول میں کیا تھا؟ دو مسلمان گروہ. تو پتہ لگا کہ جو اس گروہ میں حضرت امیر معاویہ کی گروہ کو الٹا سیدھا کہتا ہے وہ حضور کے فرمان کے خلاف کہتا ہے، کیونکہ حضور نے دونوں گروہ کو کیا کہا؟ مسلمان گروہ کا. تو ضمن ایک بات آ گئی کہ نواسے کو اولاد کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا. وہ قرآن کی ہے آیت صحابی نے بطور دلیل پیش کی. پھر فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان نبیوں کے آبا و اجداد میں سے، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اللہ نے بعض کو منتخب کر لیا، چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں. اللہ رب العزت اس چیز کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی ممکن نہیں ہے یہ بات، لیکن امتیوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ انبیاء ہیں جن کو فضیلت دی ہے، جن پر کرم کیا ہے، جن کو ہدایت دی ہے. ناممکن بات ہے لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اگر یہ انبیاء بھی اگر شرک کریں گے تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے، لیکن امتی کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب نبیوں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ کو بفرض محال ان سے شرک قبول نہیں ہے، تو ایک عام آدمی سے، ایک عام مسلمان سے شرک کیسے قبول ہو سکتا؟ پھر فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انبیاء ہیں، آتیناہم الکتاب، یہ اللہ نے انہیں کتاب دی، والحکمہ، حکمت دی، والنبوہ، اور نبوت عطا فرمائی. اللہ نے کیا دی؟ کتاب دی، حکمت دی اور نبوت، یہ تین چیزیں عطا فرمائیں. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اگر یہ لوگ، اب مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اور اے میرے حبیب غم نہ کریں اگر یہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر جھٹلاتے ہیں مشرکین مکہ، کیونکہ 11-12 سال ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تبلیغ کرتے ہوئے، 150 200 250 لوگ مسلمان ہوئے. حضور محنت کر رہے ہیں، حضور دعوت کو عام کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہٹ درم تھے، ضدی تھے، تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ نے کہا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر یہ لوگ اس چیز کا کفر کریں حبیب، تو فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ،
تو ہم نے مقرر کر دی ہے ایک ایسی قوم جو اس چیز کا انکار نہیں کرے گی. یعنی اس سے مراد کون تھے؟ انصار مدینہ. یہ آیت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ سمجھ لو اگر دین کا کہیں کام ہو رہا ہے اور لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے، لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے دین کا کام کرنے والے کو یا دین کے کام کو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو دین کا کام ہوگا. یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ نے دین کا کام نہیں کیا یا آپ نے دین کے کام کے اندر سستی دکھائی تو اللہ کے بندے بہت ہیں، اللہ دوسری قوم ایسی تیار کر دے گا کہ جو دین کا انکار نہیں کرے گی. تو اس لیے بڑی خوبصورت بات ایک عالم نے کہی تھی ایک زمانے میں. انہوں نے کہا ہم سوچتے ہیں پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، وہاں سے انقلاب آئے. ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ اسلام کے نام پر بنا انقلاب وہاں سے آئے، لیکن اگر ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، جو دوسرے ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، اس وقت 55 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی نے بھی دین کے خاطر ابھی تک کچھ نہیں کیا. اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، دین کو بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب لوگ دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ چھوڑیں گے تو دین کا کام بند ہو جائے گا یا اللہ کا دین ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو ان کی جگہ لے لیں گے اور دین کا کام کرنا شروع کر دیں. تو اگر ہم نے دین کا کام نہیں کیا تو اللہ کو ہماری حاجت بھی نہیں ہے. اللہ ان گوروں کو مسلمان کر دے گا اور ان کی نسلوں سے دین کا کام لے گا. اللہ محتاج ہے، یہ بھی تو اللہ کے ہی بندے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ امریکہ میں دیگر ممالک کے اندر کس طریقے سے لوگ اسلام لے کر آ رہے ہیں. میرا جاپان جانا ہوا، یہاں پر بھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو بندے ریورٹڈ ہیں وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. یعنی جو ایک مرتبہ ہم تو بورن مسلم ہیں نا، ہمیں تو اسلام گھر میں ملا، لیکن جو بندہ گمراہیت میں تھا، کفر کے اندھیروں میں تھا، اور اب اللہ رسول کے لیے ایمان لایا ہے تو ہم سے اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرتا. میں جاپانی مسلمانوں سے ملا ہوں جو جاپنیز ہیں. ایک بندہ جب میں جس زمانے میں 2019 کے اندر جاپان میں تھا، ایک بندہ فجر کی نماز میں آتا تھا 1 گھنٹے پہلے، وہ جاپانی تھا. تو ایک ایک چیز میں اتنی احتیاط، جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی. ایمان لایا تو پھر وہ مکمل ایمان لایا تھا. وہاں کے لوگ ہم نے دیکھے تو میرے خود بھی ان سے ملاقات رہی ہے. تو مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے کام نہیں کرنا تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم مسجد نہیں بنائیں گے، ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، ہم نسلوں کو دین نہیں سکھائیں گے تو دین بند ہوگا. اللہ کا دین تو قیامت تک کے لیے آیا ہے. میں اور آپ مر جائیں گے، اسلام باقی رہنا ہے. ہم نے کام چھوڑ دینا ہے، اللہ نہ کرے، اسلام باقی رہنا ہے. یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ کے اور ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لے. پھر آخری آیت ہے اس رکوع کی اور اس پر درس کا اختتام. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی. سارے انبیاء جو ہیں، ان سارے انبیاء کو کس نے ہدایت دی؟ فضیلت کس نے دی؟ اللہ نے. فبہداہ مقتدی. تو اے میرے محبوب، ان کو جو اللہ نے خصوصیات اور ہدایت دی ہے، آپ ان سب کی پیروی کریں. ان سارے انبیاء میں جو کوالٹیز اور خصوصیات ہیں، آپ ان سب کو فالو کریں. اس آیت سے علماء نے بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام سب سے اولیٰ اور اعلیٰ اور افضل نبی ہیں. اس کا ریزن کیا تھا؟ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ایک الگ خصوصیت ہے، ایوب و یوسف علیہ السلام کی ایک الگ خصوصیت ہے. لیکن اللہ ان سب کی خصوصیت کو ذکر کرنے کے بعد ایک نبی کے اندر ساری چیزوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ان سب کی چیزوں کو لے لیجئے، ان سارے نبیوں کی خصوصیات کو لے لیجئے. تو ہر نبی میں ایک اپنا کمال تھا، ہر نبی کے اندر ایک الگ خصوصیت نمایاں تھی، اور ان تمام کمالات کا جو مجموعہ ہے وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور میں اللہ نے جناب موسیٰ کی جھلک کو بھی رکھا ہے، جناب آدم کی جھلک کو بھی رکھا ہے، جناب ابراہیم کے کمال کو بھی رکھا ہے، جناب داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف کے کمال کو بھی رکھا ہے، جناب زکریا و یحییٰ و الیاس کے کمال کو بھی رکھا ہے، وہ اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کے کمال کو بھی رکھا ہے. تو محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آج جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے کمالات، جتنے عروج، جتنی خصوصیات ہر نبی کو عطا فرمائی گئی، اس ساری چیزوں کے کمبینیشن، اس کمبائن فارم کو، کمالات کو دے کر مصطفیٰ جان عالم کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا. اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ معراج کی رات جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب مقتدی بن کر کھڑے ہیں، اور جس نبی میں سارے کمالات آئے ہیں وہ امامت کے مصلی پر امام بن کر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا مرتبہ سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ امام الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بھی امام ہیں۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کا نمبر ترتیب میں کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ترتیب میں سیکوینس وائز اگر دیکھیں گے تو کون سا ہے؟ آخر ہے۔ لیکن اگر حضور آخر میں آئے ہیں تو کوئی مرتبے میں بھی آخر نہ سمجھ لے۔ تو اللہ نے اس کنفیوژن کو دور کس طرح کیا؟ معراج کی رات نماز پڑھوا کر۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو۔ یہ بھائی ترتیب میں اگر حبیب کو آخر میں بھیجا ہے تو آخر مت سمجھ لینا، یہ آخر میں آیا ہے لیکن یہی اول ہے یہی آخر ہے۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، آیا معنی ظاہر ہو جائے۔ نماز اقصا میں یہ راز تھا کہ جو ہے واضح ہو جائے اول اور آخر کا معاملہ ہے۔ دست بستہ وہ پیچھے حاضر، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، یعنی جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو پیچھے سلطنت کر گئے تھے وہ سارے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا امام بن کے کھڑے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب فرما دیجئے یہ ہدایت کی دعوت دینے پر، تبلیغ دینے پر، ان سارے کاموں پر میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا، تنخواہ طلب نہیں کرتا، میں تو یہ ساری چیزیں بتانے پر تم سے کوئی چیز نہیں طلب کرتا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ چیز مگر ہدایت ہے اور نصیحت ہے سارے عالم کے لیے۔ تو اس لیے جو امام ہے، جو عالم ہے، جو پیر و مرشد ہے، اس کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو اجرت لے رہا ہوں وہ قرآن کی اجرت لے رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں امامت شروع کی میں نے تو ایک 70-72 سال کے بزرگ آدمی تھے، آج سے 2011-12 کی بات ہے۔ تو کچھ نمازوں کے اندر جو ہے وہ میں نہیں آیا، تو آپ کو پتا ہے وہ آدھی کمیٹی تو ویسے بھی خود بھی مسجد نہیں آتی ہے، تو ایک دم مجھے مصروفیت میں نہیں آیا، تو انہوں نے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ بھائی یہ جو 2 نمازوں میں آپ نہیں آئے ہو تو ایک نماز 200 روپے کی، اور ایک نماز 300 کی، اور ایک 500 کی، اور 600 کی، حساب کیلکولیٹ کر دیا انہوں نے۔ مجھے اتنا برا لگا، طبیعت پر اتنا گرا گزرا کہ نماز 300 روپے کی، نماز 400 روپے کی۔ اگر امام، اللہ کرے، میں تو خواہش تو یہ ہے، میری والدہ بھی ہمیشہ کہتی ہیں کہ اللہ ایسا معاملہ کر دے دیگر ذرائع ایسے ہو جائیں کہ ہم یہ کام فری میں کریں، کیونکہ جب آپ فری فنڈ میں یہ کام کریں گے نا تو آپ میں حق کہنے کی جرت ہوگی۔ اب 2-2.5-3 ہزار میں محتاج ہیں پبلک کے، کیا بولو گے ممبر پہ؟ آپ بولو گے یہ سیٹ ناراض نہیں ہو جائے، یہ سیٹ ناراض نہیں ہو جائے، یہ میرے 500 ہلکے نہ ہو جائیں۔ جب مولوی کو توقع اللہ سے نہ ہو بندوں سے تو پھر کیا نماز میں اثر آئے گا؟ یعنی مولوی بھی چندے پہ نظر رکھے کہ یار یہ حاجی صاحب اگر آئیں گے چندہ دیں گے تو مسجد چلے گی۔ ارے بھائی امام کو تو سوچنا چاہیے پبلک نہیں چلائے گی مسجد، اللہ چلائے گا۔ اب امام کا توقع توکل بھی لوگوں پر ہوگا تو پھر مجھے بتائیے وہ دعاؤں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ آپ یہ دیکھیے غوث اعظم کو دیکھیے، غریب نواز کو دیکھیے، امام اعظم کو دیکھیے، جتنے لوگوں نے دین کا کام کیا آپ کو اکثر لوگ بزنس مین ملیں گے۔ وہ چندے پہ نہیں پلے، ان کے اپنے بزنس تھے تو انہوں نے پھر دین کا کام جرت سے کیا۔ کیونکہ جب آپ لوگوں پر ڈیپینڈنگ ہو جاتے ہیں کہ یار 5,000 کی سیلری ہے، 6,000 کی سیلری ہے، 10,000 کی سیلری ہے، اب مولوی صاحبوں کو سیلری پر ہی آسرا ہے تو مولوی تو پھر بولے گا بھائی جان چلی جائے لیکن سیلری نہ جائے۔ اور پھر ہر آدمی جو جس کی گھر پہ بیگم نے آج کٹائی لگائی ہے یا پھر سن نہیں رہی ہے، مسجد میں آقی جو ہے مؤذن کو امام کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امامت جو ہے ہر امام کو چاہیے کہ اتنے صلاحیت پیدا کرے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں بھائی IT کے کورس کرو، نیٹ ورکنگ میں جاؤ، اسٹاک وغیرہ کا پڑھو، یہ ساری چیزیں پڑھو تاکہ الگ سے ایک تمہارا بزنس ہو، تجارت کرو، اور اللہ جب تمہیں اس میں نواز دے، تمہارے گھر کی آمدنی وغیرہ بہترین ہو جائے، پھر یہ کام کرو فری فنڈ میں، فی سبیل اللہ کے لیے کرو کام۔ تو قل لا اسألکم علیہ اجرا، لیکن اگر کوئی بیچارے لیکن نہیں ہوتے، اکثر بیچاروں کی مجبوریاں ہیں،
ان کے کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتے، اب عمر بھی اتنی ہو چکی ہے کوئی نئی چیز سیکھ نہیں سکتے، تو پھر بھی یہ نیت یہ کریں کہ جو میں وقت لگا رہا ہوں یہ میرے وقت کے پیسے ہیں۔ کس کی مجال ہے کہ جو میرے کو سارے لاکھوں ڈالر بھی دے دے اور میری ایک مرتبہ فجر میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی قیمت دے سکے؟ ہماری اس چیز کا انمول ہی نہیں ہے کوئی۔ ہم جو درس دے رہے ہیں یہ انمول ہے، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ انمول ہے۔ کسی کے ابا میں طاقت نہیں ہے کہ ہماری 2 رکعت کی قیمت دے سکے، یا ہمیں کوئی یہ کہے کہ تمہاری 2 رکعتیں $500 کی ہے، کہ ایک نماز تمہاری 200 کی ہے اور ایک نماز 150 کی ہے۔ اللہ کے لیے جو چیز ہم کر رہے ہیں اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ قیمت اصل کس چیز کی ہے؟ اس وقت کی، اس ٹائم کی، کہ اگر میں وہ ٹائم کسی جگہ جاتا تو اپنے بچوں کے لیے پیٹ پال لیتا، اپنے گھر والوں کی کفالت کر لیتا، لیکن اس وقت کے اندر میں جو آ گیا تو اصل وہ سوچئے وقت کی قیمت مل رہی ہے، قرآن کی قیمت، نماز کی قیمت، تلاوت کی قیمت، یہ قیمت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے حبیب فرما دیجئے یہ جو میں ہدایت تمہاری طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں میں تم سے اس سے اجرت نہیں مانگتا، تو چیز طلب نہیں کرتا، اور یہ جو چیز میں بیان کرتا ہوں یہ تو سارے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غنی کرے۔ اور لیکن معاملہ یہ کہ اگر کوئی عالم یا کوئی مفتی صاحب اگر کوئی بزنس دیکھیں، کوئی بزنس کی بات کریں تو لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ مولانا صاحب آپ کا کیا کام ہے یار، آپ نماز پڑھاؤ۔ پیر صاحب اگر سوچیں کہ نہیں یار میں مریدوں سے چندہ نہیں لوں گا، میں بزنس کر لیتا ہوں، تو پیر صاحب پہ بھی تنقید ہوگی، ارے پیر صاحب تمہارا کیا کام؟ تو اس لیے علماء اور صلحاء، پیر و مرشد الزام، ان کو بزنس کرنا چاہیے۔ وہ رضا ثاقب مصطفی صاحب نے بڑی اچھا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد نے مجھے ایک نصیحت کی، اور انہوں نے نصیحت یہ کی کہ بیٹا پیسہ کمانا ہو نا تو بزنس کر لینا، دین کو پیسے کا ذریعہ نہیں بنانا، کیونکہ پیسہ تو دنیا میں بہت ہے، بزنس کر لینا، آئی ٹی ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، بزنس کر لینا، لیکن دین کو دکھا کر اپنی جیب بھر لینا، دین کو استعمال کر کے، یعنی دین کے اندر نہیں، اللہ ویسے نواز دے الگ چیز ہے دین کے صدقے، لیکن دین کو دکھا کر، دین کا چہرہ دکھا کر، اور دین کے اندر کچھ نہ ہو سوائے پیسے کمانے کے، تو میری سے اچھا یہ نہیں ہے کہ آدمی یار دنیا کے اندر کوئی بزنس کر کے پیسہ کما لے۔ تو اس لیے اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے اپنی رحمت سے ایسا غنی کر دے، عثمان غنی کی دولت عطا کر، عبد الرحمن بن عوف جیسا تاجر بنا دے، اللہ اتنی وافر مقدار میں حلال دولت ہمیں عطا کرے کہ مسجدوں کے کام یا درس و تدریس کے کام ہم فی سبیل اللہ کریں، اور جب کریں گے وہ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی رحمت سے پھر اخلاص بھی آئے گا، پھر تنخواہوں پر، نوٹوں پر نظر نہیں ہوگی، پھر میرے رب کی رضا پر نظر ہوگی۔ اللہ یہ میں نے الفاظ کہہ تو دیے، لیکن اللہ میرے ان الفاظوں کی لاج رکھ لے، اللہ میرے اس بول کی لاج رکھ لے۔ ہے مشکل بڑا امر، آتے ہوئے کسی کو برے نہیں لگتے، لیکن اگر آدمی نیت رکھے تو اللہ جیسی آدمی نیت رکھتا ہے اللہ اس کے لیے ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر یہ نیت رکھیں کہ آپ کے 25 ملینر آپ کے جو نا مرید بن جائیں، 25 فالوورز بن جائیں جو ہر مہینے آپ کو $2,000 دے دیں، آپ نے اللہ سے یہ توقع رکھی ہے اللہ 50 بنا دے گا آپ کی، لیکن آپ نے توقع یہ رکھی ہے کہ دوسرے دن میرا گھر چلے۔ اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ مالک ان 25 اور 50 کو بلینر بنانے والا تو ہے، تو تو مجھے بلینر بنا دے، میں کسی کے سامنے کیوں ہاتھ بناؤں؟ آپ اللہ سے توقع کیسی کر رہے ہیں یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میں بندے سے اس کی گمان کے بہت قریب ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا میں ویسا کرتا ہوں۔ تو اگر آپ اور میں یہ سوچیں گے کہ لوگ مجھے دیں تو اللہ آپ کی گاڑی چلائے گا، لیکن ہمیشہ زندگی بھر لوگ ہی دیں گے۔ اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں لوگوں کو دینے والا بن جاؤں، تو کیونکہ اللہ سے آپ نے گمان بہت بڑا کر لیا ہے تو اللہ آپ کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے، اور یہ ہاتھ جو اس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں یہ کسی کے آگے نہ پھیلیں، جب بھی پھیلیں میرے اللہ کے آگے پھیلیں۔ ان ہاتھوں کو دینے والا رکھنا، لوگوں کے آگے محتاج ہونے سے، ذلیل ہونے سے، مجبور ہونے سے اپنی پناہ اپنی ایمان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔